اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں گرانا شروع، انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر کے آپ کیا ہے پہنچاتے ہیں، خوراک پہنچاتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں، حق کی مدد کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے ہفتے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی مکمل پاک و صاف تھے، تمام طرح کی گندگیوں سے، آلائش سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور تمام گندگی امور سے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو بعض چیزیں بیان کی گئی ہیں گانا وغیرہ کے متعلق اور روایات آپ کے متعلق صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے۔ جب نبوت کا زمانہ قریب ہونے لگا، جب نبوت کا زمانہ قریب ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، آپ سیپریٹ رہنا شروع کر دیے، اور آپ غار حرا جو مشہور پہاڑ ہے اس کا جو جبل نور ہے وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوراک لے کر کے، کھانے کی کچھ ضروری اشیاء اور چیزیں لے کر کے وہاں چلے جاتے، اور کئی کئی دن تک آپ وہاں کیا ہے عبادت کرتے تھے۔ کئی کئی دن کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے کئی کئی دن، اور وہاں سے جو لوگ گزرتے ان کو کھلاتے پلاتے اور لوگوں کا خیال کرتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ جب نبوت کا زمانہ قریب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اڑتے بھی تھے کہ میری قوم کے لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں، کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کسے پوجتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، ان میں جو ضلالت و گمراہیاں ہیں وہ آپ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی واضح راستہ آپ کو نہیں بتلایا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کوئی واضح طور پر ان کو پیغام نہیں دے پا رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا آپ کا غار حرا میں آنے اور جانے کا۔ جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ پھر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، ان سے وہ ضروری اشیاء لیتے، پھر آپ چلے جاتے وہاں عبادت کرنے کے لیے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اسی غار کے اندر، غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقام پر، اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور آپ عبادت کے اندر مشغول تھے۔ وہ آئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور کہا اقرا، آتے ہی کہا کہ پڑھیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے اور زور سے دبایا اور کہا پڑھیے، پھر بھی آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ کو چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات نازل۔ یہیں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا، اور آپ بالکل ڈرے ہوئے تھے، یرجف فؤادہ، آپ کا دل بالکل کیا دھک 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 کر رہا تھا ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سوجھ بوجھ والی خاتون تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی تو پہلے پوچھتی پورا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کچھ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو، نہیں، پہلے پوچھتی کیا ہوا، کیا پریشانی ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کہا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال بھی نہیں کیا، چادر اڑا دو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریلیکس تو سوال کیا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا
خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کیا ہوتا ایسے موقع پر؟ ہماری اور آپ کی عورتوں نہیں جانا، نہیں اگلے آئندہ سے غار ہرا نہیں جانا ہے، چلو اس جگہ سے مائگریٹ کر لیتے ہیں، دوسری جگہ چل جاتے ہیں. ایسی سب ہوتا نا. عورتیں اگر بلند ہمت والی ہوتی ہیں تو مردوں کو ہمت اور طاقت ملتی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، دنیا کی پہلی اور آخری خاتون جسے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے. کہا انہوں نے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی، تو اس وقت نبی نہیں تھے، کہ اللہ آپ کو ہرگز ڈسگریس نہیں کرے گا، آپ کو ہرگز رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں گرانا شروع، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلہ، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر کے آپ کیا ہے پہنچاتے ہیں، خوراک پہنچاتے ہیں. وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں، حق کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. یہ کہہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی اور اطمینان دے دیا. لیکن اپنی اطمینان کے لیے اپنے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دے دیا، اپنے اطمینان کے لیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، یہ ان کے کزن تھے. کن کے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. اس زمانے میں وہ عیسائی مذہب پہ تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے اور دوسری بھی کتابیں لکھا کرتے تھے. پڑھے لکھے انسان تھے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. ان کے پاس لے کر گئی. اب کہا کہ یہ دیکھیے آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیان کیجئے کیا ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہوا تھا غار ہرا کے اندر وہ سب بیان کر دیا. تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ورقہ بن نوفل نے یہ بات سنی تو کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، وہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. یا لیتنی فیہا جزع لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک. جیسے ہی سنا ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا، اے کاش اس زمانے میں اس وقت میرے اندر ہمت اور قوت اور طاقت ہوتی، اس زمانے میں میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. جب اللہ کے پیغمبر نے اپنا واقعہ بیان کیا تو کیا کہا، یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور اے کاش کہ میں اس وقت طاقت اور قوت میں ہوتا، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تعجب ہوا. اوا مخرجیہم، ارے یہ لوگ جو اپنی امانت میرے پاس رکھتے ہیں، جو اپنے فیصلے میرے پاس آ کے کراتے ہیں، جنہوں نے امین اور صادق کا لقب دے رکھا ہے، اوا مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مکہ سے. کہاں سے معلوم ہوا؟ ورقہ بن نوفل کوئی بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ تو عالم الغیب ہے. یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھی. یہ بات تو آپ کو بھی نہیں معلوم تھی. ورقہ بن نوفل کو کیسے معلوم؟ کیونکہ انجیل میں اس کی تفصیلات بیان کی جا چکی تھی اور فوری طور پہ جان گئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. اور اتنا ہی نہیں کہا کہ ہاں آپ کی قوم آپ کو نکال دیں گے. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیا، آپ جو پیغام آپ پر نازل ہوا ہے نا، یہ پیغام لے کر اس روئے زمین پر کوئی بھی رسول اور نبی آیا ہے تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا. یہ آپ پر ایمان لانے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ آپ کی کیا ہے؟ زبردست مدد کروں گا.
لیکن اس واقعے کے چند ہی دنوں کے بعد کیا ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. شیخ البانی سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک روایت ذکر کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے لا تسبوا ورقہ، لا تسبوا ورقہ، ورقہ کو برا بھلا نہ کہو. فإنی رأیت له جنة او جنتین، میں نے ان کے لیے ان کے ایک یا دو جنت دیکھی ہے. کس کے لیے؟ ورقہ کے لیے. انسان کو جنت میں کئی جنتیں ملیں گی، کئی باغ ملیں گے، تو میں نے ورقہ کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس ایک یا دو جنت ہے. اور دوسری روایت میں ہے مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی کہ قد رأیتہ فی المنام، میں نے ورقہ بن نوفل کو کہاں دیکھا؟ خواب میں دیکھا. اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. فرأیت علیہ ثیاب ابیض، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے جسم پر سفید کپڑے ہیں. فأحسبه لو كان من اہل النار لم يكن علیہ بیاض، اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان کے جسم پر سفید کپڑے نہ ہوتے. اس لیے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ورقہ بن نوفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے اور انشاءاللہ یہ جنتیوں میں سے ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی، یہ اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ بالضبط اگر دیکھا جائے تو عربی کیلنڈر کے حساب سے، عربی کیلنڈر کے حساب سے 40 سال 6 ماہ 12 دن، 40 سال 6 ماہ 12 دن. اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو 39 سال 3 ماہ اور 12 دن. یہ آپ کی عمر ہے. وحی کا نزول کب ہوا اس میں اختلاف ہے. 18-19 مولانا صفر مبارک پوری نے 21 رمضان کی تاریخ کوٹ کی ہے، 21ویں رات کوٹ کی ہے. اور یہ بات واضح انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 10 اگست 610 عیسوی، 10 اگست 610 عیسوی. اور اسی یہی بات مضبوط بھی ہو جاتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت کے حساب سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں رسول بنایا گیا، مبعوث کیے گئے آپ. فمکث بمکہ 13 سنۃ یوحى الیہ، مکہ میں آپ 13 سال ٹھہرے رہے اور آپ پر وحی کا نزول ہوتا رہا. ثم امر بالہجرہ، پھر آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. فہاجر 10 سنین، پھر آپ نے ہجرت کی اور مدینہ آپ کتنے سالوں رہے؟ کتنے سال؟ 10 سال. ومات وهو ابن 63، اور آپ کی وفات ہوئی آپ 63 ایئرس کے تھے، 63 سال کے عربی کیلنڈر کے حساب سے. اور یہی عمر کس کی تھی؟ مسلم کی روایت ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63، اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی. وہ ابو بکر، اور ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 63 سال تھی. وہ عمر، اور عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 63 سال تھی. وانا ابن 63، اور میں اس وقت کتنے سال کا ہوں؟ کس کے بارے میں کہوں؟ اپنے بارے میں، امیر معاویہ. لیکن وہ 63 سال میں ان کی وفات نہیں ہوئی. ایک اور صحابی ہیں جن کی وفات 63 سال میں ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال کے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے. 13 سال مکہ میں رہے. کتنا ہو گیا؟ 23 سال. سن 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں. کتنا ہو گیا؟ 40 اور 23. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات یا شہادت 63 سال کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ 4 خلفاء میں 3 خلفاء کی وفات 63 سال میں. کہا جاتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے. ابھی ایک بہت بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے، شیخ عزیر شمس. آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے، اس امت کا، اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی فلمی ایکٹرز مر جاتا ہے تو لوگ
شوق بھی مناتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور اس روئے زمین کا اگر کوئی بڑا عالم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ نہیں جان پاتے کہ آج کسی عالم کی وفات ہو گئی. یہ دلچسپی ہماری ہے. تو عزیر شمس دنیا کے بڑے عالموں میں سے تھے. مکہ کے اندر رہتے تھے, ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. سنیچر کے دن ان کی وفات ہوئی 65 سال کی عمر میں. تو انہوں نے بڑا کام کیا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات بھی 65 سال کی عمر میں ہوئی تھی. ان کی وفات بھی کیا ہے 65 سال کی عمر میں ہوئی ہے. المہم یہ ہے کہ ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے, بسا اوقات آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے وہ موقع دے دیتے. جیسے عثمان, جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ اپنے اس بندے عمر کو اپنی راہ میں شہید فرما دے, شہادت کی موت عطا فرما, اور اپنے رسول کے دیار میں موت عطا فرما. تو دیکھیے دونوں پوری ہو گئی, شہادت کی موت بھی ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار ہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہی مل گیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہشات میں سے ایک بڑی خواہش کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. جب ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب امید نہیں ہے زندگی کی, تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور کہا کہ جاؤ اجازت مانگو, پہلے سلام عرض کرو, ولا تقل امیر المؤمنین, یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا, سبحان اللہ, حالانکہ امیر المؤمنین تھے, کیونکہ اس کا ایک پریشر نہ بن جائے, دباؤ نہ بن جائے. کہا امیر المؤمنین نہیں کہا, کہا جاؤ. عمر نے ریکویسٹ اور درخواست کی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو اما عائشہ رو رہی تھی. اما عائشہ چوکھٹ جانتے ہیں, اس پہ بیٹھ کر رو رہی تھی. کس لیے رو رہی تھی؟ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کو مٹانے کا دروازہ قرار دیا, اور جن کی وفات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کی وفات ہو جائے گی تو فتنے کے دروازے کیا کھل جائیں گے. جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے سارے فتنے مغلق اور کلوز اور بند تھے. تو ایک نہیں, سارے کے سارے لوگ رو رہے تھے. اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت برا حال تھا. تو جب گئے تو اما عائشہ رو رہی تھی, سلام عرض کیا اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ریکویسٹ کی ہے. تو کہا کہ میں نے اس جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی, اپنے لیے خاص کر رکھی تھی, لیکن میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی اور اجازت دیتی. پھر جب واپس آئے عبداللہ ابن عمر, کہا بیٹا جب میری وفات ہو جائے گی تو میرے جنازے کو پھر ان کے پاس سے گزارنا, جنازے کو وہاں رکھ کر کے دوبارہ اجازت دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زندہ تھا تو شرم اور حیا کی وجہ سے انہوں نے مجھے اجازت دے دی. دیکھو بیٹا اگر اجازت دیں گی تو دفن کرنا, نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں عمر کو دفن کر دینا. یعنی اس معیار کا تقویٰ ہوا کرتا تھا. پھر انہوں نے اجازت دی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن کیے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو بکر صدیق, عمر الفاروق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کی وفات کیا ہے 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے. چوتھے جو صحابی رسول ہیں جو خلفائے راشدین میں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات 82 سال کی عمر میں. یہ سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی رسول ہیں خلفائے راشدین میں, خلفائے راشدین میں. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ دنوں میں باذن اللہ کی جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.